چوہے اور مینڈک کی دوستی کے حقائق کا قصہ۔ ایک چوہا اور مینڈک آپس میں دوست بن گئے۔ دونوں صبح کے وقت ملتے اور دلچسپی کی باتیں کرتے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ جب عاشق محبوب کو دل کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا انقباض ختم ہو جاتا ہے اور دل بھر کر باتیں کرتا ہے۔ بلبل پھول کو دیکھ کر خوب چہکتی ہے۔ عاشق ایک بنی ہوئی مچھلی ہوتا ہے اور معشوق آب حیات۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہاں آب حیات کا چشمہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی ہوئی مچھلی اس سے زندہ ہو گئی۔ مرید جب شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو شیخ کے قلب کے اسرار اس پر منعکس ہوتے ہیں۔ شیخ راہ سلوک کا ہادی ہے، جس کو دیکھ کر مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو ستارے قرار دیا جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر شیخ پر جمائے رکھے۔ بحث اور گفتگو تو محض غبار کا اڑانا ہے۔ شیخ کے دیدار کی کوشش کر۔ بحث و مباحثہ میں اکثر زبان لغزش کھا جاتی ہے۔ شیخ کی زیارت زیادہ نفع دینے والی چیز ہے، تاکہ وہ ذات جس کا براہ راست وہی شعار ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، یا وہ جن کا وہی سے بالواسطہ تعلق ہے، جیسے اولیاء رحمت اللہ علیہم، سے خود بات کرے۔ اس سے شکوک و شبہات کی گرد بیٹھ جاتی ہے اور غبار اس ستارے کو نہیں چھپاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وحی کے مظہر بنے تو ان کو خود بہت تمام چیزوں کے نام یاد ہو گئے۔ وہ لوہے دل سے پڑھ کر ہر چیز کا نام، اس کی خاصیت اور ماہیت بتا دیتے تھے۔ وہ بزدل کو شیر نہیں کہتے تھے، اصل بات جانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال واز فرماتے رہے اور ہر روز نیا واز ہوتا۔ ان کا واز اس خدائی شراب سے حاصل ہوتا تھا جس کو پینے سے گونگا بھی فصیح بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بچپن ہی میں بولے، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب وہ شراب پی تو شیریں کلام کرنے لگے۔ پرندے بھی ان سے مست ہو کر نغمے میں شریک ہو جاتے۔ پرندے تو جاندار ہیں، لوہا تک ان سے متاثر ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ شراب پی تو ہوا ان کی خدمتگار بن گئی، حالانکہ اس ہوا نے قومیات کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سر پر لادے پھرتی تھی۔ چوہے اور مینڈک نے ایک تجویز کی کہ جب چوہا دریا کے کنارے پہنچے تو مینڈک کو پانی میں اس کی خبر ہو جائے، اور اگر مینڈک چوہے کے سوراخ پر پہنچے تو اس کو خبر ہو جائے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا، بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی راز کی بات کروں، لیکن تو دریا میں ہوتا ہے اور میں کنارے پر کھڑا تجھے آوازیں دیتا رہتا ہوں۔ نماز میں اللہ سے 5 وقت باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ مقررہ وقت تو عوام کے لیے ہیں، لیکن عاشقان خدا تو ہر وقت نماز یعنی خدا سے گفتگو میں لگے رہتے ہیں۔ صرف 5 وقت کی ملاقات سے ان کا جی نہیں بھرتا، اس لیے ان کے دلوں میں تو لاکھوں راز ہیں جو وہ اللہ سے کہنا چاہتے ہیں۔ عاشقوں کی جان بہت پیاسی ہے، اس کو سحری کے لیے ہر وقت کی ملاقات درکار ہے۔ مچھلی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو ایک دن چھوڑ کر دریا سے مل لیا کر، وہ تو تھوڑی دیر بھی پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ عاشق کا ہجر کا ایک لمحہ بھی سال کے برابر ہے، اور مسلسل 1 سال کا وصال بھی محض ناپائیدار خیال کی طرح ہے۔ معشوق بھی عاشق کا پیاسا ہوتا ہے اور اس کا طلبگار ہے۔ عاشق اور معشوق کا حال ایسا ہی ہے جیسے دن اور رات کا، کہ ایک دوسرے پر عاشق ہیں، ہر وقت ایک کو دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور ایک دوسرے پر مدہوش ہیں۔ معشوق کے دل میں عاشق کے تصور کا غلبہ ہے۔ عاشق اور معشوق میں اتحاد ہے۔ اگر عاشق سے یہ کہا جائے کہ تو معشوق کی کبھی کبھی زیارت کر، تو گویا یہ صورت ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی گاہے گاہے زیارت کیا کر۔ محب اور محبوب حقیقی کا اتحاد عقلی نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ اس دنیا میں بھی صرف وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ اگر نظری عقل سے یہ اتحاد سمجھ میں آ سکتا تو اللہ انسانوں کو مجاہدہ کا حکم نہ دیتا۔ وہ رؤوف و رحیم ہے، بلا وجہ کسی کو مشقت میں مبتلا نہیں کرتا۔ مجاہدوں کے بعد ہی یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اس اتحاد کو سمجھا جا سکے۔ محبت کرنے والوں کی طرح چوہے نے مینڈک کی خوش آمدیں کرنی شروع کر دی کہ میں تیرے وصل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تیری مروت کا تقاضا ہے کہ مقررہ وقت کے علاوہ بھی بلا لیا کرے۔ تیری محبت کی پیاس کی وجہ سے میں بے چین ہوں۔ تو میرے عشق سے بے نیاز ہے، ورنہ تو بھی خود بکثرت ملاقات کی کوئی تدبیر سوچتا۔ تو عشق کے معاملے میں امیر ہے اور حسن سے مالا مال ہے۔ اپنے رتبے کی کچھ خیرات مجھے دے،
اور مجھ پر عنایت کی نظر رکھ۔ میں نالائق اور بے ادب ہوں، لیکن تیری مہربانیاں صرف لائقوں ہی کے لیے نہیں۔ سورج کا فیض عام ہوتا ہے، اس کی دھوپ اگر نجاست پر پڑتی ہے تو سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ نجاست کھاد بن کر کارآمد بن جاتی ہے۔ گوبر سوکھ کر بٹی جلانے کے کام آ جاتا ہے۔ وہ پہلے علائش تھا، پھر آرائش بن گیا اور مٹی میں مل کر نباتات پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ جس طرح سورج نے نجاست کو دور کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں کو بلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا گناہگاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی نجاست یعنی گناہ سے پھول بوٹے یعنی نیکیاں اگ پڑتے ہیں، تو پھولوں یعنی نیکیوں پر جو اثرات مرتب ہوں گے ان کو وہی ذات جانتی ہے۔ یعنی لوگوں کو جنت کی وہ نعمتیں ملیں گی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ زبانوں بیان میں نہیں سما سکتی۔ ہم تو ان نعمتوں کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن اے محبوب آپ خود بیان کر دیجئے اور اپنے حسن خلق سے ان میں سے کچھ عطا بھی فرما دیجئے۔ ہمارے اندر تو زہر ہی زہر ہے، ہم برے ہیں، ہماری سب عادتیں بری ہیں، ہم پھول کیسے بن جائیں؟ اے بہاریں عطا کرنے والے، ان کانٹوں کو پھولوں کا حسن عطا فرما دے۔ ہم برائی کی انتہا پر ہیں، لیکن تیری مہربانی کرم کی انتہا پر ہے۔ ہم جیسے انتہا درجے کے گناہگاروں کو تیرا انتہائی فضل درکار ہے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا، میری زندگی میں تو بے نیازی برت رہا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد تو روئے گا۔ اے میرے محبوب، میرے مرنے کے بعد مجھ پر جو مہربانیاں تو کرے گا ان میں سے تھوڑی سی ابھی کر دے، اور جو باتیں میری قبر سے کرے گا وہ میرے ساتھ ابھی کر دے، اور مجھے غم میں خوش کر دے۔ ادھار سے نقد بہتر ہوتا ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر دے۔ اب قصہ سنو جس کا سبق ہے کہ ادھار سے نقد بہتر ہے۔ چوہے کا مینڈک کی خوشامد کرنا کے بہانہ نہ سوچ، اور میری ضرورت کے پورے کرنے کو ادھار میں نہ ڈال، کیونکہ تخیر میں مصیبتیں ہیں۔ صوفی ابن الوقت ہے، اور بیٹا باپ کے دامن سے ہاتھ نہیں ہٹاتا ہے، اور صوفی کا مہربان باپ جو کہ وقت ہے اس کی نگہداشت کرتا ہے، آئندہ کے لیے محتاج نہیں بناتا، اس کو اپنے احسانات کی چراگاہ میں اس قدر مصروف رکھتا ہے کہ وہ عوام کی طرف آنے والے زمانے کا منتظر نہیں ہوتا۔ وہ نہ دہری ہوتا ہے، نہ قدری، نہ منع کرنے والا ہوتا ہے، نہ زمانے سے ساز باز کرنے والا، کیونکہ اللہ کے یہاں نہ صبح ہے نہ شام، آنے والا گزرا ہوا زمانہ ازل اور ابد وہاں نہیں ہے۔ وہاں آدم پہلے اور دجال بعد میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام باتیں ہماری جزوی عقل کے دائرہ میں ہیں، اور عالم الامکان و لازمان میں حیوانی روح کے لیے یہ رسم نہیں ہے۔ تو وہ ابن الوقت ہے کہ اس سے تجھے زمانوں کے تفرقہ کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے سمجھ میں آتا ہے، اور دوئی کی نفی کر کہ یہ واحدی حقیقت ہے۔ چاندی بخشنے والے ایک شخص نے ایک صوفی سے کہا کہ کیا وہ آج 1 درہم لینا پسند کرتا ہے یا کل 3 درہم؟ صوفی نے جواب دیا، آج کے 1 درہم کی بجائے کل کو میں 3 درہم تو کیا 100 درہم بھی پسند نہیں کرتا۔ نقد تو ایسی چیز ہے کہ اس کا چپت بھی ادھار کی عطا سے اچھا ہے، خصوصاً تیرا چپت تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ میری گدی تیرے چپت کی عاشق ہے۔ جب نقد بہرحال بہتر ہے تو ابھی آ جا، میں رات کا مسافر ہوں اور تیرا چہرہ چاند ہے۔ چاند کو رات کے مسافر سے چھپانا مناسب نہیں ہے۔ میں نہر ہوں، تو آب رواں ہے، پانی کو نہر میں آنا چاہیے۔ پانی پہنچنے سے نہر کے کنارے مسکرا پڑتے ہیں اور ان پر پھول بوٹے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اے مخاطب، جب تو نہر کے کنارے سبزہ دیکھے تو دور سے سمجھ لے کہ نہر میں پانی ہے، یعنی کسی شخص کے انوار و برکات کے متعلق دیکھ کر اس کے صاحب نسبت ہونے کو سمجھ لے۔ نیکی کے آثار پیشانی پر ہوتے ہیں، یہ اسی لیے کہ سبزہ اوزار اشارہ کرتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ اگر رات میں بارش ہوتی ہے تو بارش کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن صبح کو سبزے پر تازگی دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ رات بارش ہوئی ہے۔ ہم پھر چوہے اور مینڈک کی کہانی کی طرف مڑتے ہیں۔ چوہے نے مینڈک سے کہا، اگرچہ میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے، اس لیے میں تیرا ہم جنس نہیں ہوں، لیکن تو شاہ رحمت ہے اور عطا کی طرف منسوب ہے، اور عطا کے لیے ہم جنس ہونا ضروری نہیں۔ مجھے ایسے موقع دے دے کہ وقت بے وقت تجھ سے مل لیا کروں۔ میں نہر کے کنارے پر آ کر پکارتا ہوں، لیکن آپ جواب نہیں دیتے۔ میں خاکی ہوں، اس لیے پانی میں نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسی علامت مقرر کر دے کہ میری آواز آپ تک پہنچ جایا کرے۔ ان میں یہ طے ہو گیا کہ ایک ڈورا ہو جس کا ایک سرا چوہے کے پاؤں میں
और दूसरा मेंढक के पांव में बंधा हो। जब मिलने की जरूरत हो तो डोरे को खींच लिया जाए ताकि दूसरे को पता चल जाए कि वो बुला रहा है। याद रखो, जिस्म का ताल्लुक रूह के पांव का डोरा है जो रूह को आसमान से खींच लाता है। रूह का मेंढक नींद की हालत में जिस्म के चूहे से रिहाई पाकर खुशी महसूस करता है। जिस्म का चूहा फिर उसे खींच लाता है। अगर जिस्म का चूहा रूह के मेंढक से वाबस्ता ना होता तो रूह का मेंढक हमेशा पानी में रहता और ऐश करता। जिस्म और रूह का ये तो दुनियावी जिंदगी में हाल है। कयामत में जब फिर रूह जिस्म से वाबस्ता होगी तो उसके अहवाल अल्लाह ताला से सुन लेना। मेंढक को ये बात नागवार गुजरी कि ये चूहा मुझे फांसना चाहता है। रोशन ज़मीर इंसान को जो बात नागवार होती है वो यकीनन किसी मुसीबत का पेशखैमा होती है। मोमिन की ये फरासत अल्लाह की सिफ्त है जो मोमिन के दिल के नूर ने अल्लाह ताला के इल्म से हासिल की है। आने वाली मुसीबत को मोमिन का दिल ताड़ लेता है। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ये बात जानवर के दिल में भी पैदा कर देता है। अब्रहा जब हाथी लेकर खाना काबा को ढाने चला तो वो हाथी आने वाली मुसीबत को ताड़ गया। उसका कदम काबा की तरफ ना उठता था। जब उस हाथी का रुख यमन की तरफ किया जाता तो दौड़ने लगता। जब हाथी का ये हाल है तो समझ लो कि जिस वली पर कल भी वारदात हो उसका हाल क्या होगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुफिया बात को ताड़ गए थे। जब भाइयों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम हमें अमीन क्यों नहीं समझते, हम तो इसकी हिफाजत करेंगे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुदा करने से मुझे तकलीफ महसूस होती है। ये मेरा दिल कभी सही बात से तकलीफ महसूस नहीं करता। इसको अल्लाह ताला के नूर से रोशनी हासिल है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कल्बी एहसास से पूरा यकीन हो गया था कि भाइयों के दिल में फसाद मख्फी है, लेकिन इसके बावजूद कज़ाए खुदाबंदी में चूंकि ऐसा ही होना था लिहाजा वो राजी हो गए। उन्होंने दिल की बात से दरगुजर कर दी। चूंकि इस मामला में अल्लाह की तरफ से एक हिकमत पोशीदा थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को नूर दिल हासिल था, लेकिन फिर भी वो फरेब में आ गए। ये बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई दिल का अंधा फरेब खा जाता तो ताज्जुब ना होता। कज़ाए खुदाबंदी के भी अजीब तसर्रुफात हैं। वो बीना को भी नाबीना बना देती है और खुदा की मशीयत उस आंख का पर्दा बन जाती है। जब तकदीर खुदाबंदी किसी काम में आड़े आती है तो इंसान यकीनी बात में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो जाता है। दिल का पुख्ता इरादा नर्म पड़ जाता है। गोया दिल अपने इरादे के खिलाफ कज़ा के फैसले पर राजी हो जाता है। वो दिल अपने इरादा से अपने आप को गाफिल बना लेता है और बाग कज़ा के हाथ में छोड़ देता है। अगर कोई बातनी नूर वाला अपने एहसास के खिलाफ से मगलूब हो जाता है तो वो दरअसल मगलूबियत नहीं है, बल्कि कुदरत की जानिब से आजमाइश है कि अपने इरादे के खिलाफ हर कज़ा से वो राजी है या नहीं। कज़ा की वजह से जब वो बला में फंसता है और इस पर रज़ा का इजहार करता है तो सैकड़ों मुसीबतों से निजात पा जाता है और उसका ऐसा करना उसको बुलंदियों पर ले जाता है। ये दलेरी में नाकिस था। अब जबकि आजमाइश में कामयाब हो गया तो सैकड़ों फासिद ख्यालात से निजात पा जाता है। उस कामयाबी के नतीजे में वो पुख्ता और उस्ताद बन जाता है और दुनिया के वसवसों से आजाद हो जाता है। गैर अल्लाह से निजात पाकर वो तौहीद के मुकाम पर पहुंच जाता है और अब उसको एक खास मुकाम हासिल हो जाता है। आम लोग गैर हक के वजूद को अहम समझते हैं। क़ज़ा व क़दर के लामहदूद समंदर के मुकाबले में इंसान का हुनर व एहसास क्या कर सकता है। आलम शहूद में जो कुछ नजर आता है वो उसी आलम गैब से आया है। इस आलिम में एक नई चीज आकर पुरानी चीज की जगह ले लेती है। ये समझ लो कि आलम शहादत और आलम गैब के दरमियान एक बड़ी खुली सड़क है जिस पर हर वक्त आमदोरफ्त है। हमें महसूस नहीं होता, वरना उम्र का जो दिन गुजर रहा है हम उसमें आलिम आखिरत की तरफ चल रहे हैं। इंसान जो कारोबार करता है और नफा कमाने की कोशिश करता है वो किसी वक्ती जरूरत के तहत नहीं करता, बल्कि आइंदा की बिना पर कारोबार करता है। तू भी अपनी उम्र के माल की तिजारत आखिरत के पेश नजर सरफ कर। सही मुसाफिर वही होता है जिसकी नजर मंजिल पर हो। जिस तरह खारजी मौजूदात का सिलसिला है, यही सूरत ज़हनी मौजूदात की है। मज़ामीन और ख्यालात आलम गैब से दिल में आते हैं। उन ख्यालात का पे दर पे आना बताता है कि वो सब एक जगह से आ रहे हैं और उनका महज़न एक है। जिस तरह प्यास से पानी की तरफ दौड़ कर आते हैं, इसी तरह ख्यालात दिल में आते हैं और अपनी प्यास बुझाकर वापस होते हैं। कुछ नुमाया रहते हैं, कुछ बिल्कुल पोशीदा हो जाते हैं।
جس طرح ستارے آسمان میں گردش کرتے ہیں، اسی طرح خیالات دل کے آسمان میں گردش کرتے ہیں۔ جس طرح نجومی بعض ستاروں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھتے ہیں، اسی طرح خیالات کو بھی سمجھ۔ اچھا خیال ہو تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور برا خیال آئے تو صدقہ کر اور توبہ کر۔ فاسد خیالات سے بچنے کا علاج ہم نے صدقہ و استغفار بتایا، لیکن دراصل ان سے محفوظ رکھنا فضل خداوندی کا کام ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا الہی میرے منحوس حالات کو تبدیل کر دیجئے اور اس نحس کو گما دیجئے، تاکہ سعد طلوع کر آئے۔ نیکیوں کے نور سے روح کو روشن کر دیجئے، وہ گناہوں کے اثرات سے کالی پڑ گئی ہے۔ میری روح کو معاصی کے خیالات سے نجات دے دیجئے۔ آپ کی مہربانی سے میرے دل میں پرے پرواز پیدا ہو جائے گا اور یہ دنیاوی دھندوں سے نجات حاصل کر سکے گا۔ آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اور خدا سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ عزیز مصر کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی بشارت تھی۔ جب تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو خود کیوں احسان نہیں کرے گا؟ میرے گناہ میری نیکیوں کو نگل رہے ہیں، مجھ میں نیکیوں کا قحط ہے، اس کو جائز نہ رکھ۔ یا تو میری زاری سن کر مجھ پر رحم کر دیجئے، یا میرا شیخ جو میرے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے مجھ پر رحم کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے مصر پہنچنے کا سبب بنے، جہاں وہ قید ہوئے، اور عورتوں کی سازش نے ان کو قید میں ڈلوایا۔ اسی طرح ہماری قوت غصبی اور قوت شہوانی ہے جو ہمارے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ میرے معاصی مجھے قرب سے دور کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں خزاں کے پتے کی طرح مرجھایا ہوا ہوں۔ جب میں نے تیرے لطف اور کرم پر نظر کی اور یہ پیغام سنا کہ تو توبہ کو قبول کرتا ہے، تو شیطان کی نظر بد کو دفع کرنے کے لیے حرمل نکالا کہ اس کی دھونی دوں۔ توبہ کی تو اس توبہ کو نظر بد لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل تو اس کی قبولیت ہے جو تیری پر لطف نظر کرم ہے۔ شیطان سے بچاؤ کا مضبوط ذریعہ تیری نظر کرم ہے۔ تیری نظر کرم کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بد نظر کو نیک نظر بنا دیتی ہے۔ اللہ کی نظر کرم جس پر ہوتی ہے ان کے دل کی ہمت بلند ہو جاتی ہے، اور وہ شیر نر کی طرح صرف آخرت کے امور کا شکار کھیلتا ہے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کا مقصد آخرت بھی نہیں بلکہ خالص ذات خداوندی ہوتی ہے جس کے وہ طالب بن جاتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہوتا ہے ہم دنیا کی فانی چیزوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے۔ ان کا دل جو تیری طلب میں پرواز کرتا ہے، ان کو تیری عطا سے خاص حواس حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان کے حواس خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے حواس کا تعلق عالم حقائق سے ہو جاتا ہے اور ان حواس میں موت یا بڑھاپے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ جب ان میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو جس طرح خدا مالک الملک ہے، ان کے حواس کو بھی عوام کے حواس پر شاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے حواس ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حکمت میں بعض لوگوں کے حصوں کے بالا ہونے کے نفع کو واضح کیا گیا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تم میں سے ہی ہوں۔ ایک چور نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا ہنر ظاہر کرے۔ ایک نے کہا کہ میں کتے کی بولی سمجھ لیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری آنکھ میں اتنی تاثیر ہے کہ جس شخص کو اندھیرے میں دیکھ لوں دن کو بھی اسے پہچان لیتا ہوں۔ ایک نے کہا میرے بازو میں اس قدر طاقت ہے کہ پنجہ کے زور سے بغیر اوزار کے دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری ناک کی یہ خصوصیت ہے کہ زمین کی مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ یہاں ہے یا نہیں۔ حدیث شریف ہے انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے۔ اس قصہ سے حدیث کا معنی سمجھ میں آ گئے۔ جیسے انسان کے اوصاف مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح دین کے متعلق خواص بھی انسانوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں کتنا سونا ہے۔ مجنوں کو لیلا کی قبر کسی نے نہ بتائی، اس نے مٹی سونگ کر اس کی قبر کو پہچان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خدائی سانس یمن کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایک چور نے یہ کہا کہ میں پہاڑ جیسی اونچی جگہ بھی کمند پھینک سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عشق کی کمند پھینکی تو اس کے ذریعے معراج میں آسمان تک پہنچے۔ انہوں نے ایسی کمند پھینکی کہ انہیں تخت الہی، عرش اور قرب الہی تک لے گئی۔ اس کمند اندازی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ فعل بھی آپ کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے، جیسا کہ بدر میں کنکریوں کا پھینکنا ہمارا فعل تھا۔ سلطان نے چوروں کے سوال پر فرمایا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب میں داڑھی ہلا دوں
تو مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ جب انہیں سزا کے لیے جلاد کے سپرد کر دیا جاتا ہے، میں ان کی رہائی کے لیے سر سے اشارہ کر دوں جس سے داڑھی ہل جائے تو مجرم فوراً چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ چوروں نے کہا، تو ہمارا کتب اور پیش رو ہے، کیونکہ مصیبت اور گرفتاری کے وقت تو ہی کام آئے گا۔ وہ سب چوری کرنے چل دیے۔ ایک کتا بھونکا تو ایک چور جو کتے کی آواز پہچانتا تھا بولا، کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے اور کمند کے ذریعے قلعے کے اندر پہنچے۔ سونگنے والے نے بتا دیا کہ خزانہ اس جگہ ہے۔ انہوں نے نقب لگا کر خزانہ لوٹا اور باہر جا کر زمین میں دفن کر دیا۔ سلطان نے ان سب کو پہچان لیا تھا۔ وہ چپکے سے ان سے الگ ہو گیا اور دن کے وقت دربار میں پہنچ کر ساری سرگزشت سنا دی۔ چوروں کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ کر دیے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ سلطان تو رات کو ان کا ساتھی تھا۔ ایک بولا، سلطان کی داڑھی میں بہت سی خصوصیتیں ہیں، اس کے کہنے سے ہماری گرفتاری ہوئی ہے۔ وہ بولا کہ واہ ہوا معکم، یعنی تمہارے ساتھ ہے، کہ یہی مطلب ہے کہ اس نے ہمارے کارنامے دیکھ لیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جان پہچان والوں کے ساتھ مروت برتتا ہے، ان کی بات نہیں ٹالتا۔ میں تم لوگوں کی سفارش کر کے چھڑوا لوں گا۔ چور کے عارف ہونے سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عارفین کا ذکر شروع کر دیا کہ ان کی آنکھ دونوں جہان کے لیے باعث امن ہے اور ہر بادشاہ ان سے مدد حاصل کرتا ہے، وہ بقائے عالم کا سبب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل تھی اور ان کی نظر کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ما زاغ البصر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظور نظر صرف اللہ کی ذات تھی اور وہ ہر غیر سے پھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق ملا اور محشر میں باعث امن بنے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت کی منظوری کے بارے میں پر امید ہیں۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، علم نشرح، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ اسی شرح صدر کا سرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تجلیات کو بھی دیکھ لیا جس کو جبرائیل علیہ السلام نہ دیکھ سکے۔ ایسا سرما کسی یتیم کے لگ جائے تو وہ در یکتا اور ہادی بن جاتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ اس کی روشنی کے مقابلے میں دوسروں کی بصیرت سورج کے مقابل ذروں کی چمک ہے، پھر وہ اس بصیرت کے ذریعے ایسے ہی مطلوب کا طالب بن جاتا ہے۔ اس کی نظر میں لوگوں کے احوال واضح ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد یعنی دیکھنے والا گواہ کا لقب دیا۔ گواہی کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ گواہ کی زبان ہو تاکہ عدالت میں گواہی دے سکے، دوسرے یہ کہ آنکھ تیز ہو جس سے وہ واقعے کو دیکھ سکے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں مکمل تھیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیدار قلب سے کوئی راز چھپا نہ رہتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راز پر ایسا یقین ہوتا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا ہو۔ قاضی ہمیشہ گواہ کے ذریعے ہی فیصلے پر پہنچتا ہے، گویا گواہ قاضی کی آنکھ ہوتا ہے۔ مدعی نے بھی واقعے کو دیکھا ہوتا ہے، لیکن اس کی غرض نے واقعہ کے بعض پہلوؤں کو مخفی کر دیا ہے، لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ انسان بے غرض بن جائے تاکہ اس کو گواہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ انسان کی غرضیں اس کو گواہی کے ناقابل بناتی ہیں۔ انسان کو اپنے محبوب کی برائی نظر نہیں آتی اور نہ وہ اس کی بری بات کو سنتا ہے۔ نور خدا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم و معرفت اس قدر مکمل تھا کہ دوسروں کا علم اس کے مقابلے میں ہیج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسرار مخفی نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے تھے کہ مومن کی روح کی رفتار کس طرف ہے اور کافر کی رفتار کدھر ہے۔ دونوں جہانوں میں روح سے زیادہ پوشیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیا ہے انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا، ان کو تمام معلومات حاصل ہو گئیں، لیکن روح کی حقیقت ان کے لیے بھی واضح نہ ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے مجملاً صرف اتنا فرمایا کہ وہ خدائی امر سے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روح کو دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرار کا مشاہدہ ہے تو قیامت میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اختلاف کے درد سر کو رفع کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوبیت کا درجہ اس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور جس گواہ میں عدالت ہوتی ہے وہی عادل کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل گواہ ہونے کے اعتبار سے دوست یعنی اللہ کی قوت باصرہ ہے۔ چونکہ عادل گواہ حاکم کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے قلب اللہ کا منظور نظر اور محبوب ہے، کیونکہ وہ بھی عادل گواہ ہے۔ اللہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہی ایجاد دو عالم کا سبب بنی ہے۔ چونکہ ایجاد عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے فرمائی گئی، اس لیے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ حاکم کا حکم سب انسانوں پر حاکم ہے، لیکن حاکم کا حکم شاہد کے تابع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کے اعتبار سے قضا کے محکوم تھے، لیکن چشم بصیرت کی وجہ سے شاہد اور گواہ بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتبار سے اللہ نے اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کا حکم بنا دیا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ عارف مخلوق کی امان کا سبب ہوتا ہے، اب اسی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ عارف یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم نے معروف یعنی حضرت حق سے بہت سی درخواستیں کی ہیں۔ ہمارا دل ہمیں بھلائی کے اشارے کرتا ہے، لیکن ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے اور بسا اوقات ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ سبب یعنی عالم اسباب کی مشغولیت ہمارے لیے پردہ بن گئی ہے۔ مشاہدہ کے بھی مراتب ہیں۔ عارف باوجود مشاہدہ کے اعلیٰ مرتبہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو انعام میں منتہی ہے، اور تیرا یہ لطف ایک درجہ کا مشاہدہ ہو گیا جو مجھے حاصل ہے، لیکن تیری عطا کا کمال یہ ہے کہ مجھے مزید مراتب عطا کر دے۔ تو نے جب دنیا میں کرم فرمایا تو آخرت میں بھی کرم فرما دے۔ وصال کے بعد فراق بڑی مصیبت ہے، جس کو ایک بار دیدار حاصل ہو چکا ہو اس کو اب دیدار سے محروم نہ کر، بلکہ اس کے سبزۂ دید میں بالیدگی فرما دے۔ میں نے تجھ سے کسی وقت استغنا نہیں برتا، تو بھی مجھ سے استغنا نہ برت۔ جس کو دیدار کا قرب حاصل ہو چکا ہو اب اس کو محروم نہ کر۔ تیرے ماں سوا کو دیکھنا وبال جان ہے، کیونکہ تیرے سوا ہر چیز لغو اور فانی ہے۔ چونکہ میں خود باطل ہوں، اس لیے یہ باطل چیزیں مجھے اچھی نظر آتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس عالم کی ہر چیز اپنی ہم جنس کے لیے باعث کشش ہے۔ میدا روٹی کو، جگر کی گرمی پانی کو کھینچتی ہے۔ مشوق بن سمر کر نکلتے ہیں تاکہ کوئی انہیں دیکھے۔ دماغ خوشبو کی تلاش کرتا ہے، آنکھ میں اور رنگ روپ میں مناسبت ہے۔ ناک اور دماغ کی مناسبت خوشبو سے ہے۔ ان باطلوں میں جو کشش ہے تو ہمارے لیے اپنی مہربانی کی کشش کے ذریعے ان کششوں سے ہمیں بچا لے۔ ان سب کششوں پر تو غالب ہے۔ اگر ہم درماندوں کو تو کھینچ لے تو تیری کشش کے شاہجان شان ہوگا۔ شاہ کے عارف چور نے بادشاہ کی طرف اس طرح منہ کیا جیسا کہ پیاسا ابر کی طرف دیکھتا ہے، اس شاہ کی طرف جو شب قدر کا 14ویں کا چاند تھا۔ چونکہ اس کی اور شاہ کی جان پہچان تھی، اس لیے درخواست کرنے میں اس نے ہمت سے کام لیا۔ اس نے عرض کی، ہم اس وقت مقید ہو گئے ہیں جیسا کہ روح جسم میں مقید ہے۔ حشر میں حق تعالی روح کے لیے باعث راحت بنے گا، جس طرح دنیا میں سورج روح کے انشراح اور راحت کا سبب ہے۔ اس نے شاہ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی داڑھی کی خاصیت دکھا کر ہمیں قید سے رہائی دلائیں۔ دوسرے ساتھیوں کے ہنر تو ہماری گرفتاری کا باعث بن گئے ہیں۔ چوروں کی جو خصوصیات تھیں وہ سب تباہی اور قید کا سبب بنی۔ صرف اس چور کی خصوصیت کام آئی جو رات کے دیکھے ہوئے کو دن میں پہچان لیتا ہے۔ وہ آنکھ کام آئی جس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ بدلے کے دن بادشاہ کو اس کو سزا دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ جس کتے نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ کتا بھی اس لائق ہے کہ اسے اصحاب کہف کا کتا کہا جائے۔ جو چور کتے کی آواز کو سن کر سمجھ لیتا تھا اس کی خاصیت بھی اچھی تھی، کیونکہ اس سے اس کو شاہ سے آگاہی ہوئی۔ کتا جو شب بیداری کرتا ہے وہ شب خیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ کتے میں ایک خوبی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کتے جیسے بدنام جانور سے بھی بالکل نفرت کرنا مناسب نہیں۔ اس کے پوشیدہ اچھے اوصاف پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ایک دفعہ بدنام ہو گیا ہے تو کسی کو محض اس کا نام ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو،
महज ज़ाहिर पर हुक्म नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात खालिस सोने को काला कर दिया जाता है ताकि उसे कोई न लूटे। वो स्याह सोना जुबान हाल से कहता है कि हर शख्स मेरे राज को नहीं समझता है, तू मेरे पास आकर देख, तब राज समझेगा।